سب سے پہلے تو آپ سے بات شروع کر لیتا ہوں. یہ فرمائیے کہ رمضان میں ہم 29 دن گزارتے ہیں. 29 کا بھی مہینہ ہے, 30 کا بھی مہینہ ہے. اس میں ہم بہت سے عہد بھی کرتے ہیں, بہت سی عبادات بھی جلدی کرتے ہیں. تو بائی دا اینڈ آف دا ڈے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ آج کی جو شب ہے وہ اپنے احتساب کی ہے, سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی چاند رات ہے. اس سیلف اکاؤنٹیبلٹی کو اگر آپ کریں خصوصی طور پہ, ذاتی طور پہ, تو آپ کیسے کریں گے؟ دیکھیں جی, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں اس میں اس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا, انعام کی رات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت پیش کی, اس میں فرمایا کہ 4 جو اللہ تعالیٰ کی خاص تحفے ہوتے ہیں اس میں اس کا بھی خاص طور پہ ذکر فرمایا. اور صحابہ اکرام نے گزارش بھی کی کہ کیا یہ جو آپ شب مغفرت کہہ رہے ہیں, کیا یہ شب قدر ہے؟ تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ضابطہ اصول یہی ہے کہ جب مزدور اپنی مزدوری مکمل کرتا ہے تو اس کو مزدوری دی جاتی ہے. تو یہ جو رات ہے یہ آخری رات ہے, یعنی جب رمضان ختم ہو جاتا ہے تو جو عید اور رمضان کے درمیان جو رات ہوتی ہے لیلۃ الجائزہ, تو اس کے اندر ہمیں جو ہم نے پورا مہینہ ٹوٹی پھوٹی باتیں کی ہیں, ہماری عبادت ایسی ہے ہی نہیں کہ ہم اس کو عبادت کہہ سکیں. نہ سخاوت ایسی ہے, نہ عبادت ایسی ہے. بہرحال جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اپنا فضل فرمایا, کرم فرمایا, جو ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہیں, تو میرا خیال اس رات میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی جو قبولیت ہیں, ایک تو وہ اس قبولیت کی دعائیں وہ مانگیں, اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی ذات سے شروع ہو کر پوری انسانیت کے لیے مانگیں. بخیل نہیں ہونا چاہیے انسان کو اللہ کے سے مانگنے میں بھی, وہ صرف اپنی ذات کے لیے ہی مانگتا رہے. تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہمیں ایمان, ہدایت, صحت, سلامتی, مسرت, خوشیاں, ہر چیز مانگنی چاہیے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ مانگنے والے کو سب سے پہلے مل جائے گا. جس کے لیے مانگا جائے گا اس کو اللہ تعالیٰ بعد میں دیں گے, لیکن جو مانگ رہا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے پہلے عطا کر دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز میں اور ایڈ کرنے لگا ہوں کہ جب ہم سورہ بقرہ میں دیکھتے ہیں, جب رمضان کا روزوں کا جب وہ سلسلہ جو شروع ہوتا ہے, تو اس میں 4 جو الفاظ ہیں. ایک تو ہے لعلکم تتقون, تقوی, پرہیزگاری. اس کو آپ کسی بھی معنی میں لے لیں, اللہ کے ساتھ رجوع میں, اللہ کے ساتھ تعلق میں, خشیت میں, اللہ کے احکامات کی اطاعت میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں, کسی معنی میں بھی آپ لے سکتے ہیں. اور اس سے آگے جا کے فرمایا یہاں پہ لعلکم تتقون, وہاں پہ ہے لعلہم تشکرون, اللہ کا شکر ادا کریں جو اللہ نے ہمارے اوپر یہ رمضان کی جو نعمتیں نوازیں. اور تیسری چیز ہے لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ, اللہ نے جو ہمیں ہدایت دی, ہم اللہ کی کبریائی بیان کریں. ہمارے دل میں اللہ کی بڑائی پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی, ہم نے اس میں یہ بھی دیکھنا ہے. اور اس آخری رات میں بھی ہمیں اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا ہے. اور آخر میں فرمایا لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ہدایت دی ہے ہم اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کے اوپر اللہ سے استقامت. شفاعت بھائی, اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو یا اپنے آپ کو ذاتی طور پر رکھے, کیا آپ کو واقعی لگتا ہے ایمانداری سے کہ اگر ہم ان روایتی جملوں میں سے باہر نکل جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے, تو واقعی ہدایت دی ہے بحیثیت قوم؟ رب العالمین نے ہدایت تو دی ہے, لیکن بات آ جاتی ہے اختیار ہدایت پر. اچھا, 2 باتیں, ایک ہے تخلیق ہدایت, ایک ہے اختیار ہدایت. اللہ تعالیٰ نے کا کام ہے ہدایت کو تخلیق کرنا. ٹھیک. اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رب نے منع فرما دیا تھا, افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین, کہ اے پیارے آپ کیوں جبر کرتے ہیں کہ یہ لوگ مومن ہو جائیں. جبر سے مطلب کیا, اس کی وضاحت ایک اور آیت میں ہے, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. اے پیارے نبی, رات دن بھر آپ مصروف رہتے ہو اور رات کو ان کی فکر میں اپنے آپ کو گھولتے رہتے ہو, کیوں ان کے پیچھے اپنے آپ کو گھولتے ہو کہ یہ ایمان کیوں نہیں لائے؟ تخلیق ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. اس کے بعد فرما دیا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے ذمے کسی کے مقدر میں ہدایت تخلیق کرنا نہیں ہے, یہ تخلیق ہدایت ہمارا کام ہے. آپ کا صرف ہدایت کے اسباب, ذرائع جو ہم نے اسے عقل, فکر دی اور یہ مظاہر فطرت سامنے رکھ دیے, اس کے مطابق اس کو متوجہ کرنے کا کام آپ کے سپرد ہے. اور اگر جبر ہوتا اسلام میں تو رب العالمین کبھی یہ نہ فرماتا قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. حق آ گیا, اب آپ کی مرضی, آپ اسے قبول کریں, آپ کی مرضی سے نہ قبول کریں. دوسرا تک کہ کیا ہم نے قبول کیا, رویہ ہے, یہ ہم نے ہمارا رویہ اپنے رویے میں قبول کیا.
ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو میں نے سوچا ہم اسے جبراً لوگوں کو اس پر لے آئیں. ٹھیک ہے. یہ رب کی تقدیر اور مشیت کے بالکل خلاف ہے. ٹھیک ہے. رب نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے فکری اعتبار سے, عملی اعتبار سے. نتائج بتا دیے ہیں کہ نتائج کیا ہیں اس راستے کے اور اس راستے کے. ٹھیک. یہ اس راستہ جو ہے وہ کون سا ہے؟ اس راستہ تو ہو گیا ایمان والا, اس راستہ کون سا ہے؟ مطلب جس کے بارے میں رب العالمین نے اپنے نبیوں کو بتایا. ہم اس راستے پر ہیں کہ اس راستے پر ہیں؟ یہ تو ہر بندے کو خود جائزہ لینا چاہیے. بحثیت قوم, بحثیت قوم اگر آپ دنیاوی طور پر دیکھیں, دو پہلو ہیں نا قرآن نے سامنے رکھیں, ایک ہے دنیاوی پہلو, ایک ہے اخروی پہلو. اور اگر ہم اخروی پہلو کیا مطلب؟ آخرت کا پہلو. آخرت کا دینی پہلو. آخرت کا پہلو. ٹھیک. وہ بھی دین بھی دین ہے ہوا نہیں, دین دنیا بھی دین ہے ہماری, آخرت بھی دین ٹھیک ہے. یہ دین اور دنیا کا تصور بھی قرآن کا تصور نہیں ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا سرچشمہ قرآن ہے تو پھر سب کچھ قرآن سے ہے نا, پھر سب کچھ دین ہے. اچھا, میرا مطلب یہ تھا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, کہ ہم نے مبشر بھی بنایا اور نذیر بھی بنایا. مبشر کا کیا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو راستہ ہے نا اس کے نتائج اچھے ہیں, مبشر ہیں حضور. اور فرمایا یہ جو راستہ ہے اس کے نتائج. یہ ذاتی بات ہے یا اجتماعی بات ہے کہ نتائج اچھے ہیں؟ یہ ذاتی بات ہے. دیکھیے انفرادی بھی ہے, ذاتی بھی ہے, اجتماعی بھی ہے. معاشرہ جو ہے وہ انفراد سے ہی بنتا ہے نا, انفراد سے اجتماع بنتا ہے. طارق صاحب یہ جو سارا معاملہ ہے یہ لفاظی میں لنگوسٹکس میں بڑا اچھا لگتا ہے, لیکن حقیقت اگر دیکھیں تو سارا رمضان جو ہے وہ آپ کو بلیک مارکیٹنگ کا فیس کرنا پڑا. سارا رمضان جو ہے وہ کراچی کے اندر تو خاص طور پہ جو ہے وہ اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ 5 گنا بڑھ گیا. آپ مساجد میں دیکھیں جو بدکاریاں کے واقعات آئے, مساجد کے باہر مدارس میں جو بدکاری کے واقعات پیش آئے, یہ سارا کا سارا وہ کردار جو ہے یہ رمضان میں ہمیں نظر آیا بحثیت ایک قوم کے. ہم جب اتنے آئیڈلسٹک بات کرتے ہیں تو وہ آئیڈلزم تو آپ کو نظر آتا ہے کہیں؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ. اور آج کا عنوان میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح ہم ایک انداز میں رمضان کے بالکل اختتامی پر موجود ہیں, اگر میں اس عنوان کو رمضان کا حاصل کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا. اور جو آپ کا سوال ہے اگر اسے صحیح دیانتداری کے ساتھ انفرادی درجے پہ اور اجتماعی درجے پر ایڈریس کر لیا جائے تو از خود بہت سارے مسائل جو ہیں وہ وسائل میں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں. بنیادی بات یہ ہے کہ جو ہدایت ہے جس پہ جیسے قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ وہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ انفرادی درجے پہ بھی اللہ تعالیٰ ہدایت عطا کرتا ہے, اور یہ جو انفرادی درجے کے چراغ جلنا شروع ہوتے ہیں پھر ان کی روشنی ایک درجے پہ آ کر اجتماعیت کا رنگ اختیار کر جاتی ہے اور وہ پھر پورے معاشرے کو جو ہے وہ خیر پہنچانا شروع کر دیتے ہیں. یہ جو آپ کا سوال ہے نا, اصل میں لیلۃ الجائزہ کا تصور یہ ہے کہ اس رات یکسوئی کے ساتھ بیٹھا جائے جب دنیا جو ہے وہ عید کی خوشیوں میں اپنے آپ کو جو ہے نا مشغول کر چکی ہو, تو اس وقت پوری دیانتداری کے ساتھ وہ جو معتکفین ہیں وہ بھی اب مسجد سے اٹھ کے اپنی دنیا کی طرف راغب ہو چکے ہوں. عین اس لمحے میں کچھ لوگ خوش نصیب ایسے ہوں جو علیحدگی میں بیٹھیں اور اللہ کے ساتھ بات کریں اور دیانتداری کے ساتھ بطور فرد بھی اور بطور معاشرہ بھی اپنا تجزیہ کریں کہ یہ جو نیکیوں کا ایک موسم بہار تھا جس کے اندر اللہ رب العزت نے شیطان کو بھی جکڑ رکھا تھا, ماحول بھی سازگار تھا, یعنی اس سے بہترین خیر کی طرف رغبت کا کون سا ماحول ہو سکتا ہے کہ آپ کو شیطان کی طرف سے بھی شیطان کی طرف سے بھی آپ پر حملے کا خدشہ کم ہو چکا ہو اور دوسرے درجے پہ ماحول بھی آپ کے ارد گرد کا نیکیوں پر ابھارنے والا ہو, یعنی شر سے بھی بچنے کی ایک صورت ہے اور خیر کی طرف راغب ہونے کی بھی صورت ہے. اس کے باوجود میں جب یہ سوال اپنے سامنے رکھتا ہوں, ابھی آپ کے سوال کے دوران سوال کرنے کے لمحے میں جب میں سوچ رہا تھا تو مجھے یہ احساس ہو رہا تھا, احساس ندامت کے ساتھ, کہ شاید ہمارے اندر کا باہر کا شر جو ہے اس کو تو اللہ نے روک دیا. اب اس سے زیادہ بہترین آئیڈیل انوائرمنٹ کیا ہو سکتا ہے؟ نہ صرف شر کو روک دیا بلکہ ماحول بھی پازیٹیوٹی کا بنا دیا ہے کہ ہر طرف جو ہے نا وہ قرآن کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں اور خیر کی بات ہو رہی ہے. میرے اپنے اندر جو پچھلے 11 ماہ کا ایک جسے کہتے ہیں نا ایک منفی قوت جسے میں پالتا رہا, توانا کرتا رہا, جو مضبوط ہوتی رہی, جو مجھ پر غالب آتی گئی, پھر اس نے میری سوچ پر بھی ایک قبضہ کر لیا, میرے دل پر بھی قبضہ کر لیا, میرے اعمال پر, میری زبان پر بھی جس کا قبضہ ہو گیا تھا. 11 مہینے کے بعد یہ جو ایک 29-30 دن کی مشق تھی, یہ تو اس قبضے سے اپنے آپ کو واگزار کرانے کی مشق تھی نا. تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ شاید جس انداز میں جتنا بھرپور موقع میرے پاس تھا 29-30 دن کا, انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی, مجھے یہ اعتراف کرنے میں کوئی خوف تردید حائل نہیں ہے کہ واقعتاً ہم اس طرح
اس کا حق بھی نہیں ادا کر پاتے اس مہینے کا، اور اس کا سب سے بہترین حق یہی ہے کہ گناہوں سے نیکی کی طرف ہجرت کی جائے، نفی سے جو ہے وہ خیر کی طرف جانا شروع کیا جائے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اندر وہ جو ہم نے پچھلے 11 مہینے میں انسٹالیشن کی تھی نا، بہت سارے مجبوریوں کے جواز بنا کے، دنیا داری کے جواز بنا کے، جو بہت ساری خیر کی نفی میں جو چیزیں اپنے اندر جمع کر رکھی تھیں اور جنہیں اتنا توانا کر لیا تھا کہ انہوں نے ہمارے پورے نظام پر ہی قبضہ کر لیا تھا، میں اس سے کوئی بہت زیادہ اپنا علاقہ، دل کا علاقہ، دماغ کا علاقہ واگزار کرا نہیں سکا۔ سو آج کی رات بنیادی طور پر جتنا ایک ہوپ آیا اس پر اظہار شکر کا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ایک موقع ہے، اور اس سے کہیں بڑھ کے اللہ رب العزت کے سامنے اس بات کا اعتراف شکست کرنا ہے کہ پروردگار تو نے تو بہترین ماحول فراہم کیا، یعنی اس سے بہترین اور آئیڈیل کیا ماحول ہو سکتا ہے۔ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ یعنی جو آدمی رمضان میں بھی باجماعت نماز کا اعتماد پاتا، پھر اسے سال میں کس وقت یہ میسر آنا، پھر تو کوئی خالص انفرادی اس کے لیے اللہ کا کرم آئے اور اس کا دل کی حالت بدل دی جائے۔ وقفے پہ واپس آتا ہوں، پھر اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں، لیکن وہ جو بات میں آپ سے کل عرض کر رہا تھا کہ حضرت انس بن مالک کے جو بھائی تھے، حضرت برا بن مالک جو ہیں، انہوں نے ان کی بیوی کے دانت جب ٹوٹے تھے تو انہوں نے قسم کھائی تھی کہ خدا کی قسم اس کے دانت نہیں ٹوٹے جائیں گے، تو اللہ کے رسول اور وہ عورت نے آ کے یہودن نے دوبارہ معافی مانگ لی، اور آپ نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ قسم اگر کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کرتا ہے۔